الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کی آواز بالکل سادہ کر دیں، اتنی آواز وہ کان میں جائے بس دل میں اترے بس۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا۔ اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، آواز کم آ رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہمارا آج ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن جیسے گئے ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ ہم 100 محافل میں جائیں اور عمل کسی پر نہ کریں، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے افضل امتی ہو، جتنے بھی آج تک امتیں آئیں تم ان سب سے افضل ہو۔ یہ امتی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے روز یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن سرکار کی امتی کی شان دکھانے کے لیے، سرکار کی عظمت دکھانے کے لیے قیامت کے روز انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ان کے امتی بھی موجود ہوں گے۔ رب تعالیٰ امتیوں سے پوچھے گا تم نے میرے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، اگر کوئی تیرا پیغام دینے والا تھا ہم ضرور مان لیتے۔ رب تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھے گا ان کو ڈرائے کیوں نہیں؟ اور عرض کریں یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام پہنچایا لیکن یہ مانے نہیں تھے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کوئی گواہ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ انبیاء کرام علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے، اس وقت سرکار کی امتی کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ نبی سچے ہیں۔ ان کی امتی عرض کریں گے مالک و مولا یہ تو سب سے آخری نبی کے امتی ہیں، یہ سب سے آخر میں آئے، ان کے سامنے تو مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو امتی عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا تو اس میں یہی بیان تھا اور تیرا محبوب بھی یہی فرما رہا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے یا اللہ میرے امتی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، بس فیصلہ نبیوں کے حق میں کر دیا جائے گا۔ یار امتی کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ حضرت صاحب ایک چودھری کا گواہ وہ مان نہیں ہوتا
اور جو نبیوں کا گواہ بننے والا اس کی کتنی شان والا. اور اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی گواہی دنیا میں بھی قبول ہے. حضرت صاحب آج میں حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، آج بڑی توجہ سے سنیے گا. پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں. اتنے میں ایک جنازہ قریب سے گزرتا ہے. آپ حضرات سمجھتے ہیں جب کوئی جنازہ گزرتا ہے ہم کہتے ہیں یار کون فوت ہوا ہے، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ پتہ چل یہ فلاں کا. پھر اس کے بارے میں کچھ چیمے گوئیاں شروع ہوتی ہیں. تو ایسے ہی ہوا، ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام آپس میں چیمے گوئیاں، یار کس کا جنازہ ہے؟ فلاں کا. اچھا 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 اچھا، یار وہ بندہ تو بڑا متقی پرہیزگار تھا، بہت نیک تھا. یا جب دیکھو نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، نیکی کی دعوت دے رہے، اس کے پاس جو بھی جاتا تھا خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. یہ ماں باپ کا بڑا ادب و احترام کرنے والا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وجبت، اس پر واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، پھر چیمے کو یا کس کا جنازہ ہو؟ یا فلاں کا. اچھا یار اس کا تو اخلاق اچھا نہیں تھا، یار بندے یار اس سے تنگ ہی تھے، یہ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرنے، یہ امانت کا پاسداری نہیں کرنے، یعنی مرنے والے کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پھر نکلا وجبت، اس پر واجب ہو گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے پہ جنت، دوسرے پہ دوزخ واجب ہو گئے. اچھا یہ پیچھے اگر خاموشی ذرا کروا دیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی حرف آخر ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. میرا محبوب جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد. اسی سے سمجھ تو مقام محمد کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. لیکن حکمت دریافت کرنے کے لیے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پہلے پہ جنت دوسرے پہ دوزخ واجب کیسے ہو گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا تو جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو گیا وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہو گیا، رب نے اس کو جنتی بنا دیا. اور جب دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا تو جو مخلوق کے نزدیک برا ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہو گیا، رب نے اس پہ دوزخ واجب کر دی. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں the voice of the people is the voice of God. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. بات سمجھ آ گئی؟ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا آئیے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں. کہیں مجھے بے نمازی تو نہیں سمجھتے، کہیں فراڈیہ تو نہیں سمجھتے، کم تولنے والا تو نہیں سمجھتے، امانت میں خیانت کرنے والا تو نہیں سمجھتے، ماں باپ کا بے ادب گستاخ تو نہیں سمجھتے، خاندان کے اندر تیلی لگانے والا فساد پھیلانے والا تو نہیں سمجھتے، مجھے بدمعاش تو نہیں سمجھتے، زانی شرابی تو نہیں سمجھتے، پاؤڈر پینے والا
نشہ کرنے والا تو نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ نہ کرے اگر ایسا ہے تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، مرنے سے پہلے پہلے اپنے تاثرات تبدیل کروا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جنازہ جا رہا ہو، لوگ ہمارے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کریں، کہیں ان کی گواہی پر ہمارے اوپر دوزخ واجب نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کی بات ایسا مجھے بڑی پیاری لگی، بڑی کمال لگی۔ وہ کہنے لگے، بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رونے سے اس کی حیات کا پتہ چلتا ہے، نہ روئے تو رلایا جاتا ہے۔ فرمایا جب تو دنیا میں آیا تھا روتا ہوا آیا تھا، اب تو دنیا میں کام ایسے کر کے جانا لوگ رو رہے ہوں تو مسکراتا ہوا جا رہا ہو۔ لوگ کہیں ایک محسن ہم سے جدا ہو گیا ہے، ایک مسجد کی رونق جدا ہو گئی ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہم سے جدا ہو گیا ہے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہم سے جدا ہو گیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا، صبح صدائے مدینہ لگانے والا ہم سے جدا ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو تو روتا ہوا ہی آیا ہے اور روتا ہوا ہی جا رہا ہے، اور لوگ پیچھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بدماش سے ہمارا معاشرہ پاک ہو گیا، ایک پاؤڈر پینے والے سے، ایک نشہ کرنے والے سے، ایک شراب پینے والے سے، ایک جوا کھیلنے والے سے ہمارا معاشرہ پاک ہو گیا۔ اگر بھائی میری بات سے آپ کی ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں قرآن مجید کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے، اور جو قرآن سے بات ثابت ہو جائے پھر ہمیں ادھر ادھر بھاگنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، عیش کی زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا جس کی نیکیاں کم بڑھ گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو کیا سمجھتا ہے وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ اے عرس کی تقریب پہ آنے والو، آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں ایک اور مثال دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گھڑوں میں گھڑا بن جائے گی۔ یہ مسلمان کے لیے فرمایا کہ کافر کے لیے فرمایا؟
کافر تو ہے ہی جنت، اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں باغ نہیں بنے گی۔ ارے یہ مسلمان کے لیے فرمایا ہے، فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، نیک اعمال کر کے جائے گا، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کی پاسداری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا نہیں ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جب اس کو موت آتی ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے والے کہتا ہے یہ مرا ہوا نہیں، یہ تو سویا ہوا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اور بھائی کیوں نہ مسکراہٹ ہو، اس کو پتہ ہے جہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں وہ قبر تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، قبر میں مجھے سونے آقا کا دیدار نصیب ہوگا، وہاں میں نگاہ اٹھاؤں گا، وہاں تک قبر کھلتی جائے گی، اس کے لیے تو موت تحفہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہوا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام، نہ صلہ رحمی کر رہا ہے، خونی رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، دوستوں سے پیار ہے، سکے بھائیوں سے دشمنی ہے۔ ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے، قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے ادھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے قیامت تک چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتا قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے، بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے اور دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ جب کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی گڑھا نظر آتا، بے ہوش ہو کے گر جاتے، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ تو قطعی جنتی، آپ نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خرید لی ہے، اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، جو پہلی میں اٹک گیا اس کی آخری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ حضرت صاحب میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ اونچی بولو۔ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ یار گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ دیکھو یار میرے آپ سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، خدا را تھوڑی دیر سوچو، اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ باقی ایک بات یاد رکھو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، کوئی بات مانے یا نہ مانے،
کوئی آخرت کی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی. ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ایز یو سو سو شل یو ریپ. حضرت جی گندم بیج کے کہو آم لگ جائیں گے. گناہوں کا بیج دنیا میں بو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جائے، کیسے لگے گا یار؟ اے عرس کی تقریب میں آنے والو، یہاں عرس میں آنے کا مقصد یہ مت بنایا کرو آئے دو چار نعتاں سنیاں ہاتھ ہلائے لنگر کھایا تو مچھاں نتا دیندے وہ گئے. یہاں آؤ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جس طرح بزرگ پردہ کر گئے ہم نے بھی یہاں صدا اونچی بول دو یار، صدا. جس طرح یہ دنیا کا مال ساتھ لے کر نہیں گئے، ہمارے ساتھ بھی ہماری دولت، یہ کوٹھی کار بنگلہ یہ بینک بیلنس ہمارے ساتھ. جس دولت کی خاطر ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جس دولت کی خاطر حج کرنے نہیں جا رہا، جس دولت کی خاطر قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، زمینوں پر قبضے، مکانوں پر قبضے. بلکہ حضرت جی ابا جی فوت ہو جائے نا تو بھائی کہتا ہے بہن سے، بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑی وہ بہنیں لگ دی اور چھڑو جی بہن کائے کی، جس نے حصہ لے لیا وہ بہن کائے کی. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی جس کو رب حصے دار بنا؟ تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ میں کہتا ہوں کر لو قبضہ، پورے چکوال پر قبضہ کر لو، مر گئے تو ساتھ کو جائے گا. سکندر اعظم جس نے ساری دنیا فتح کر لی، جب موت کا وقت آنے لگا تو کہنے لگا میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا. لوگ کہنے لگے ہاتھ تو اندر، آپ کے باہر کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے، میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا. خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر. اگر سچی بات کہوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، انگوٹھی نہیں اترتی امی جی نہیں ساتھ جانے دیتے ہیں، کاٹ کے اتار لیتے ہیں. آج جا کے کفن کا کپڑا وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا تو کسی کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا. اور ایک میری بات اور کان کھول کے سن لو، بندہ دنیا میں جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے جی؟ حضرت جس دونوں مر جائیں گے اولاد ساتھ قبر میں جائے گی. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ شراب پیے، اے ہمارے ساتھ سوٹا لگا، مت گھبرا، اسی تیرے نال مریں گے. کیوں جی مردے نے نال؟ پھر جب مر جانے پھر کہتے ہیں لے چلو کدے بو نہ آن لگ پہ کڈو بارے کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندہ، جیرے کہندے سی مران گے نال تیرے آجم نامی بھازیاں ہاریاں نے.
جن کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، ارے یہ قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور اگر توڑ تک چیز کی ساتھ رہنے والی ہے تو وہ ہیں بندے کے اعمال، نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، برے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو، اگر اب ہمیں موت آ جائے، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ تھوڑی دیر سوچو یار۔ ہائے ہائے ہائے، اگر آپ کہیں حافظ صاحب اعمال تو گندے ہیں، اعمال تو اچھے نہیں ہیں، تو میں کہوں گا بھائی پھر اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ یہ حضرت صاحب رب کی ناراضگی ہمیں نظر آ رہی ہے، فلسطین پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنے بندے دعائیں کرنے والے، کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ آج ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آج طلاق کی ریشو اتنی بڑھتی جا رہی ہے، یار عدالت میں چلے جو لگتا ہے ساری دنیا ہی ادھر آ گئی ہے۔ آج سکون چھن گیا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، رزق سے برکت اٹھ گئی ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب چلو اس کا کوئی ہمیں حل بھی بتلا دو، تو آؤ میں حل بھی بتلا دوں۔ بھئی رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں رب تعالیٰ سے صلح کر لینی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اور آج رب تعالیٰ صلح کے لیے راضی ہے۔ جب ہمیں موت آ جائے گی پھر ہم چاہیں گے رب صلح کے لیے راضی ہو جائے، پھر رب نے راضی ابھی راضی کر لو۔ آپ کہیں گے جی صلح کا طریقہ کیا ہے؟ صلح کیسے کی جائے؟ تو صلح کا طریقہ میں قرآن پاک سے بتلاؤں گا۔ 19واں پارہ سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل بھی شروع کرے۔ ارے توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے حافظ صاحب کہتے ہیں کر لو توبہ، سویرے پھر چھرا تیز کر لیں گے، سویرے پھر وہی فرار، وہی چوریاں، وہی ڈکیتیاں، وہی پاؤڈر، وہی جوا۔ یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہوں سے ایسے باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا ہے، دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے۔ ابھی تو بے گناہوں سے ایسے باہر آ جا تیرا دوبارہ گناہوں کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب سستی نہیں کرنی، روزہ نہیں رکھتا اب روزہ ضرور رکھنا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا اب زکوٰۃ دینی ہے، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ چھوڑ دے، پہلے گالیاں نکالتا تھا اب گالی نکالنی چھوڑ دے، بے حیائی کا کام، بے حیائی چھوڑ دے۔ آپ کہیں گے ایسی توبہ کریں گے پھر ہوگا کیا؟ تو آؤ اس کا نتیجہ بھی بتلاؤں۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔
بھئی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، یہ توبہ کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی۔ تو پھر توبہ کے لیے تیار ہو؟ آؤ پھر ہم سارے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ یا مالک و مولا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آ کر ہم تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے۔ ہم نے سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں پتا چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے، اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے مالک مولا، تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ یا اللہ، ہمارے اس وعدے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اب آخر میں نے چند ایک سوالات آپ سے کرنے ہیں اور جواب بھی آپ سے لینے ہیں، کیونکہ جب آپ فیصلہ کرو گے تو آپ کو اپنے فیصلے پر پہرا تو دینا پڑے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ لوزر صاحب، پہلے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے، وہ تسبیح بھی ہو، تسبیح یا ٹوپی بھی ہو سکتے ہیں، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ جھوٹ نہیں بولنا یار، اونچی آواز سے جواب دو ذرا۔ یہ اب آخری چند باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بیداری کے عالم میں پتہ نہیں کس کے کان میں پڑ جائے، وہ اس کا راستہ سیدھا ہو جائے، وہ جنت کی طرف چلنے والا بن جائے۔ کیوں جی؟ تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی بولو۔ تو جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے تو تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے۔ یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ بیچنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ اونچی بولو یار، سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے ہیں؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا آنے کا مقصد ہی یہ ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ چلیں حضرت صاحب، دوسرا جواب آپ نے دینا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، اور اونچی آواز سے۔ اور بھائی اگر تو اپنے مکان میں بغیر چابی کے داخل نہیں ہو سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بول دو، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپیں مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔
کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلے حضرت جی آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج عرس کی تقریب پہ آنے والوں، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ اونچی بولو ذرا۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا۔